یہاں پاکستان کی عوام پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، پنجابی، انہیں یہ سمجھنا ہوگا ہم ایک بڑے خطرناک جنگی خطے میں ہیں. ہمارے ملک پہ، خطے پہ خطرناک جنگ مسلط کی جا رہی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی عوام ایک دوسرے کو بھائیوں کی طرح سمجھائیں، خود سمجھیں. ایسا نہ ہو پشتنو ورونو تاسو ته وایم عزیزانو، پښتانه وایي د جنگ په ورځ آس پې نه څربیږي. ډېر لوی جنگ را روان دی. علماء کرام، طالبانو، این کارکنان د منگل ملګرو، د مسلمک ملګرو همت به کوو، ملا به تړو. اور ہمارا نہ کوئی جھگڑا ہے کسی سے، نہ ہم کسی سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں. بات یہ ہے پاکستان پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی اور پنجابیوں کا مشترکہ ملک ہے. یہ ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دیا، یہ ہمیں کسی نے زکوٰۃ میں نہیں دیا. یہ ہمارا مادر وطن ہے. اس پہ حکمرانی وہ کرے گا جو ہم چاہیں گے، جو پنجابی چاہے گا، جو سندھی چاہے گا، جو سرائکی چاہے گا، جو بلوچ چاہے گا، جو پشتون چاہے گا. یہ اے پی ڈی ایم کا پروگرام ہے. اے پی ڈی ایم کے لیے ابھی آج وہ فارسی میں کہتے ہیں، علماء سمجھ جائیں گے، فارسی میں کہتے ہیں آنچ کند دانا کند نادان مگر بعد از خرابی بسیار. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوشیار جو کچھ کرتا ہے بیوقوف بھی کر جاتا ہے، لیکن بڑی خرابی کے بعد. جلسہ ہم کر رہے تھے، مفت میں گڑبڑ پھیلا دی اور جتلا اس سے بھی بڑا ہوا. میں نے مولانا صاحب سے ریکویسٹ کی ہے، میں مریم سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، میں گیلانی صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، ساری پارٹیوں سے، کہ ہم نے لاہور کے جلسے تک ہمیں تمام پاکستان کو جلسہ گاہ میں تبدیل کرنا چاہیے. ہر ضلع میں روزانہ اے پی ڈی ایم کی پارٹیاں جلسہ کریں. اور یہ انقلاب پاکستان میں انقلاب بالکل لانے والا ہے. خونی انقلاب نہیں، عوام کی طاقت کا انقلاب. مہربانی، میں 2 نعرے لگاؤں گا اپنے زندہ باد اور اللہ اکبر کہنا. نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اے پی ڈی ایم، جمہوریت، انقلاب. آخر میں اپنی پارٹی کی طرف سے، کارکنان کی طرف سے، اے پی ڈی ایم کے تمام ممبران کی طرف سے محترم گیلانی صاحب، پیپلز پارٹی کے اکابرین کو ان کی یوم تاسیس پہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. خدا کرے کہ ان کی پارٹی پھلے پھولے اور ہم اکٹھے یہ سفر کریں اور یہاں ایک ایسا نظام ہو جو تمام مداخلتوں سے آزاد ہو. تو خدا پامان. السلام علیکم. کچھ انج بھی راواں کھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توک بھی ہے، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی ہے. میں دعوت خطاب دوں گا. ایک نئی آواز دی پاکستان مسلم لیگ نواز کو، ایک مزاحمت کی روایت بنی. میری مراد نائب صدر مسلم لیگ نواز محترمہ مریم نواز صاحبہ سے ہے کہ وہ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان کے میرے بہادروں، بزرگوں، بھائیوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور اولیاء اللہ کی سرزمین والوں، آپ کو محمد نواز شریف، محمد شہباز شریف اور مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم.
بھائی ملتان والوں، ملتان والوں، آپ کی بہادری کو کی میں آج قائل ہو گئی ہوں. آپ کی بہادری کو میں سلام پیش کرتی ہوں. بھائی میں نے تو یہی سنا تھا، میں نے تو یہ سنا تھا کہ آج جلسے کی اجازت نہیں، لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کہ ہمارے نہتے کارکنوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان کے گھروں کی چادر اور چار دیواری کی عزت کی پامالی ہو رہی ہے، اور جگہ جگہ راستے بند کیے جا رہے ہیں، اسٹیڈیم کو تالے لگ گئے ہیں، اور ہمارے نہتے کارکنوں پر، ہمارے عوام پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو میں نے سوچا جلسہ ہو یا نہ ہو، میں آج ملتان کی عوام کے پاس ضرور پہنچوں گی انشاءاللہ. اور جب میں ملتان پہنچی، ملتان کے میرے بھائیوں، بزرگوں، بہادروں، جب میں ملتان پہنچی تو ابھی میں ملتان میں انٹر نہیں ہوئی اور ملتان میں جلسے کا آغاز ہو چکا تھا. تم نے ایک جلسہ گاہ بند کی، ملتان کی گلی گلی، سڑک اور ہر محلے میں آج جلسہ ہوا ہے. تو ملتان والوں، شاباش، تم نے آج عمران خان کو بھگا دیا ہے، مار مار کے بھگا دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا، ابھی تو میں ملتان آئی ہوں، جیڑے ویلے منہ ساڈا ملتان آئے پاسے ہائی نہ تے کم دے پہن، جیڑے ویلے منہ ساڈا اسلام آباد ال تھے سی تو اڈا کی تھے سی. میں پیپلز پارٹی کو ان کے یوم تاسیس پہ مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور میں اپنی چھوٹی بہن آصفہ بھٹو زرداری کو آج ان کا خیر مقدم کرتی ہوں. اور میں ملتان کے عوام کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ جب گھر پر مشکل آئے تو بیٹیاں، بہویں، مائیں نکلتی ہیں، اور جب ہمارے ملک پہ اور 22 کروڑ عوام پر مشکل آتی ہے تو پاکستان کی یہ بیٹیاں اپنے عوام کے لیے نکلتی ہیں. اور آپ سب جانتے ہو آپ جانتے ہو نا کہ نواز شریف پر آج پھر نواز شریف پر مشکل وقت ہے. شریف فیملی کے اوپر ایک اور قیامت ٹوٹی ہے. مجھ پر، شہباز شریف پر، نواز شریف پر مشکل وقت ہے. نواز شریف کی ماں اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی، اور نواز شریف صاحب نے مجھے ٹیلی فون پہ کہا کہ اپنے دکھوں کو گھر چھوڑ کر جانا، کیونکہ ہمارے دکھ، عوام کے جو دکھ ہے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے جو دکھ ہیں، ہم اس کے لیے نکلے. ہمارا دکھ چھوٹا ہے، ان کے دکھ بہت بڑے ہیں. انہوں نے کہا، نواز شریف صاحب نے مجھے کہا، ملتان کے میرے بہادروں، شیروں، نواز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ ملتان کے عوام کے پاس جانا
मगर अपने दुखों का जिक्र मत करना। और उन्होंने कहा, नवाज शरीफ ने कहा कि आवाम के दुखों के ऊपर अपने जाती दुख कुर्बान। नवाज शरीफ ने कहा कि आज जितनी तकलीफ में मैं हूं, उससे ज्यादा आज मुल्तान के अवाम और पाकिस्तान के अवाम तकलीफ में हैं। अवाम पर रोज हम जानते हैं कि अवाम पर रोज दुखों के पहाड़ टूटते हैं, गमों के पहाड़ टूटते हैं। हम जानते हैं कि मईशत की तबाही का गम है। हम जानते हैं कि आपसे आपके रोजगार छिन जाने का गम है। हम जानते हैं कि आज रोटी 30 रुपए हो जाने का गम है। हम जानते हैं कि आज कारोबारों को ताला लग जाने का गम है। हम जानते हैं, हमें एहसास है कि आपके चूल्हे ठंडे हो जाने का गम है। हम जानते हैं, हमें एहसास है कि दवाइयों की कीमतें आपकी पहुंच से बहुत ज्यादा बाहर हो जाने का गम है। और हम जानते हैं कि बिजली और गैस की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि अवाम के घरों में गमों ने डेरे डाले हुए हैं। लेकिन मैं दो बातें करना चाहती हूँ और मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि उन दो बातों का मेरे जाती गमों से कोई ताल्लुक नहीं है। दो बातें करना चाहती हूँ। कहते हैं ना, मुल्तान वालों, आप इज्जत वाले लोग हो, आप गैरत वाले लोग हो। ये कहते हैं ना कि अगर अल्लाह ताला दुश्मन भी किसी को दे तो ज़र्फ वाला दे। हमारा अलमिया ये है कि हमें दुश्मन भी मिला तो कम ज़र्फ मिला। मेरी दादी का जब इंतकाल हुआ तो मैं पेशावर के जलसे में बैठी हुई थी और वहां पर फोन सर्विसेज बिल्कुल बंद थी। मेरी दादी के इंतकाल को 2.5 घंटे का अरसा गुजर गया और ये जाली हुकूमत जानती थी कि मुझे इत्तला नहीं पहुंची अपने दादी की मौत की, लेकिन इनको तौफीक नहीं हुई कि ये इत्तला मुझे पहुंचा देते। मेरे वालिद, मेरे भाई बहन लंदन से और मेरे बच्चे लाहौर से मुझे पागलों की तरह फोन करते रहे, लेकिन क्योंकि फोन सर्विसेज बंद थी वो इत्तला मुझ तक नहीं पहुंच सकी। और फिर दिमागों में ये नाअहल नहीं है, सिर्फ नाअहल नहीं है, इनके दिमागों में जो गलाजत भरी है। जब मेरी माँ बिस्तरे मर्द पे थी तो ये पीटीआई वाले आईसीयू का दरवाजा तोड़कर मेरी माँ के कमरे में घुस गए और उनकी तस्वीरें बनानी शुरू कर दी। और इसी तरह इनकी एक खातून वजीर जिसने एक बात की, उसने कहा कि अपनी माँ की लाश जो है वो पार्सल कर दी पाकिस्तान में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ जैसा फर्मा बरदार बेटा मुझे पहले पूरे पाकिस्तान में ढूंढ के तो ला कर दो। आप लोग जानते हो, मुल्तान वालों, मैं आपको एक दिल की बात बताऊं, जिस वक्त मेरी दादी आखिरी सांस ले रही थी तो वो मेरे वालिद की गोद में थी और मेरे वालिद को दुआएं देती देती वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। मेरे वालिद वहां लंदन में काउंटी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे जो मरती हुई मां के पास ना आते।
اور دوسری بات جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ جاتا ہے اور اس کی پھانسی کے بعد اس کے گھر والوں کو، اس کے خاندان کو اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اور ان کو جلدی جلدی دفنانے کی جاتی ہے. اور اسی طرح بلوچستان میں اکبر بگٹی کو ایک غار میں گھس کے مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے اور اس کے گھر والوں کو اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اسی طرح اس ملک میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا جاتا ہے اور ان کے قاتلوں کو ملک سے باہر فرار کرا دیا جاتا ہے. اور ایک اور ملک کا منتخب وزیر اعظم، میں اس بات کی، ملتان کے بھائیوں، میں اس بات کی گواہ ہوں کہ جب جلا وطنی کے دور میں میرے دادا کا انتقال ہوا تو وہاں سے میرے والد کو یہاں پاکستان آ کے جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. میرے والد کو اپنے والد کی، جس کا وہ بہت تابعدار بیٹا تھا، اس کو لحد میں اتارنے کی اجازت نہیں دی گئی. جب میری ماں وہاں پر جان دے رہی تھی تو اس کا 50 سالہ رفیق یہاں پر جیل کاٹ رہا تھا. اور آج جب وہ بیمار ہے، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تو آج بھی وہ اپنی ماں کو لحد میں اتارنے پاکستان نہیں آ سکا. تو کیا یہ اپنے ذاتی دکھوں کی بات نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ سلوک عوام کے منتخب نمائندوں کے ساتھ کیوں کیا جاتا ہے؟ مجھے جواب دو ملتان والوں، ہمیشہ آپ کے منتخب نمائندوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ اور دوسری طرف 10-20 سال بندوقوں کے زور پہ حکومتیں کی جاتی ہیں، آئین کو توڑا جاتا ہے، پاکستان کے عوام کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے ہیں. لیکن کیا، مجھے بتاؤ، کیا مشرف کو ایک دن بھی جیل میں رکھ سکا کوئی؟ ملتان والوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، کیا کوئی بھی، کسی نے دیکھا کہ مشرف کو ایک دن بھی جیل ہوئی ہو؟ نہ صرف یہ کہ اس کو جیل نہیں ہوئی، بلکہ اس کو راتوں رات پاکستان سے فرار کرا کر لندن پہنچا دیا گیا. اور کسی عدالت میں اتنی جرت ہے کہ مشرف کو کھینچ کے پاکستان واپس لے کر آئے؟ بولو، کسی عدالت میں اتنی جرت ہے؟ تو یہ سوال میں آج ملتان کے اپنے غیور عوام کے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ ہمیشہ یہ سلوک آپ کے منتخب نمائندوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ کیا قصور تھا یوسف رضا گیلانی کا، قاسم گیلانی کا، حیدر گیلانی کا؟ اور موسیٰ گیلانی کا؟ کیوں؟ کیونکہ